بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یاد کرو ان دنوں کو جب ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا، پس کھاؤ، مِنْهَا، اس بستی میں سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً، کشادہ طور پر، یعنی جتنا تمہیں ضرورت ہے، وادخلوا الباب، اور جب تم داخل ہو اس بستی کے دروازے سے، سجداً، سجدے کی حالت میں داخل ہو، وقولوا، اور تم کہو، حطہ، نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تمہاری، خطایاکم، خطاؤں کو، تمہاری اللہ کی جو تم نے نافرمانیاں کی، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم زیادہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس تبدیل کر دیا ان لوگوں میں سے کچھ ظالم لوگوں نے، قولاً، اللہ کی بات کو، غیراً، علاوہ اس کے، غیر کہتے ہیں علاوہ کو، الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جس طرح انہیں کہی گئی تھی، فَأَنزَلْنَا، پس ہم نے اتارا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں کے لیے، رجزم من السماء، آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھیں کل والے سبق میں آیا کہ انہوں نے ایک ناشکری یہ کی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، من اور سلوہ کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، تو اب ہم نے ترکاری کھانی ہے، ہم نے دالیں کھانی ہیں، ہم نے پیاز کھانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے پھر انہیں کہا کہ ساتھ میں ایک بستی ہے، ٹھیک ہے، اس بستی میں جا کر جو ہے تم جہاد کرو، لڑو، اللہ رب العزت تمہیں فتح دیں گے، اور پھر تم اس بستی میں اپنی مرضی سے جا کے لڑو، اور جو ہے وہاں پر کھیتی باڑی کرو، اور جو بھی جو ہے تم کھانا چاہتے ہو اپنی مرضی سے کھاؤ۔ اب وہ بستی کون سی تھی؟ اریحہ نامی ایک بستی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اس میں جہاد کرو۔ جب ظاہر ہے جہاد کیا، اللہ نے ان کو جو ہے فتح دے دی، اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ تھی۔ جب اللہ نے ان کو فتح دے دی تو اب فتح تو اللہ کی مدد سے ہوئی، اللہ کی نصرت سے ہوئی۔ تو اب اللہ نے کہا کہ جب تم اس بستی میں داخل ہونا، اس کے دروازے سے داخل ہونا، تو سجدے کی حالت میں داخل ہونا، یعنی اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہ اللہ نے تمہیں فتح دی۔ جیسے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں فتح حاصل ہوئی تو روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اور پھر آپ نے غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز چاشت پڑھی، یعنی نماز سے مقصد کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا، ٹھیک ہے، اور سجدے کے ساتھ، یعنی عاجزی کے ساتھ۔ تو یہاں پر اللہ نے بھی انہیں سمجھایا کہ فتح جو دی اللہ نے اپنے کرم سے، ٹھیک ہے، تمہیں فتح دی، تو اب تم نے جو ہے سجدہ شکر کرتے ہوئے جو ہے وہاں سے گزرنا ہے، اور تم نے کہنا ہے حطہ۔ حطہ کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے گرانا، اور اس کا اصطلاحی معنی اور شرعی معنی یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو گرا دے، یعنی ہماری بخشش کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم حطہ کہو گے تو میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیے نہیں ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ٹھیک ہے۔ اب ان کے تو یعنی ذہنوں میں شرارت تھی، اور یہ جو ہے بڑے اللہ رب العزت کے نافرمان تھے، تو انہوں نے کیا کیا جی، اللہ نے کہا کہ سجدے کی حالت میں تم نے داخل ہونا ہے اس بستی میں، تو یہ جو ہے نا اپنے چوتڑ زمین پر گھسیٹ کر داخل ہوئے، یعنی جو اپنی ان کی تشریف ہے یہ زمین پر رکھ کر سجدے کے بجائے گھسٹ گھسٹ کر داخل ہوئے۔ وقولوا حطہ، اور حطہ کے بجائے انہوں نے ہنتا کہا، یعنی ہم نے تو گندم کھانی ہے، مثال میں نے یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم من و سلوہ کھانے سے تھک گئے ہیں، یعنی یہاں پر بھی انہوں نے اللہ رب العزت کی ناشکری والا جو ہے وہ کام کیا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، پس یعنی کچھ ظالم لوگوں نے جو ہے اللہ کی بات کا مذاق اڑایا، اللہ کی بات کو بدل دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے بنی اسرائیل جو تھے وہ اللہ کے نافرمان نہیں تھے، بلکہ ان میں سے کچھ یعنی جو ہٹ درمی کا شکار تھے، جیسے ان میں سے بعض لوگوں نے جو ہے وہ
بچڑے کی عبادت کی تھی، جنہیں اللہ نے جو ہے ان کے یعنی جو توحید پرست تھے، جو اللہ کو واحد ماننے والے تھے، ان سے ان کو قتل کروایا. تو یہاں پر بھی کچھ ظالم لوگوں نے ایسا کام کیا، یعنی جو ناشکرے تھے، اللہ کی اتنی نعمتوں کے باوجود بھی اللہ نے ان کی خواہش پوری کی، من و سلوہ کو ٹھکرایا، پھر بھی اللہ نے ان کی خواہش پوری کی کہ تم اس بستی میں چلی جاؤ، اس بستی میں اللہ تمہیں فتح دیں گے اور تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں کھانا ملے گا. اس کے باوجود انہوں نے کیا ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے ناشکری کی، اللہ کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی، تو پھر اللہ نے آسمان سے عذاب اتارا. اب سوال یہ ہے کہ جو آسمان سے عذاب اتارا وہ کس قسم کا تھا؟ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ طاعون کی بیماری اتاری اور تقریباً ایک دن میں 22,000 جو ہے وہ یہودی مارے گئے، اور پورا یعنی 3 سے 4 دن میں 70,000 یہودی جو ہے اس طاعون کی بیماری سے مارے گئے، جنہوں نے اللہ کی بات کا مذاق اڑایا اور اللہ کی نافرمانی کی. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک بات قابل غور ہے اور ایک نقطہ قابل غور ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو واقعات اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں، تو قرآن جو ہے یہ قصص کے لیے نہیں آیا. ٹھیک ہے، قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے. جیسے شروع میں اللہ نے فرما دیا ھدی للمتقین، تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے. ایسی باتیں بتا کے اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی پکڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر من حیث القوم تو عذاب نہیں آ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کر کر کے رو رو کے من حیث القوم عذاب سے بچا دیا، لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہتے ہیں، جیسے کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور کہیں بیماریاں آ جاتی ہیں، ایسی ایسی بیماری، کسی کو کینسر لگ جاتا ہے، تو یہ بھی طاعون کی ایک قسم ہے، یعنی جان لیوا بیماری. ٹھیک ہے، تو اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے اور اللہ رب العزت سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے. جیسے اللہ رب العزت جو ہے سورہ شورا میں فرماتے ہیں کہ جو بہت ساری بیماریاں میں تمہیں دیتا ہوں وہ تمہارے یعنی ہاتھوں کی کمائی کا ذریعہ، یعنی جو تم نے اللہ کے ساتھ نافرمانی کی، ناشکری کی، کفر کیا، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. خیر، یہاں سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی جو ہے عذاب سے اپنے بچائیں اور آخرت میں بڑے عذاب سے بھی بچائیں. ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندہ بننا چاہیے اور اللہ کے نیک بندہ بننا چاہیے. اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. وما علینا الا البلاغ.